وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 21، درس کا نمبر 1845. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ خدا کو آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 21، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون. جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحم کرے گا اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے اور اس کے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں عذاب اور رحم اور ایک بنیادی بات، یعنی اس آیت میں جو ہے رحم اور عذاب کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن ایک بات سب سے پہلے نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحم فرمانے کے لیے پیدا فرمایا ہے، عذاب کے لیے انسان کو نہیں پیدا کیا گیا. یہ بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے جو اس نے ہمارے لیے کائنات بنائی اور اس میں پھر ہمارے لیے دنیا بنائی اور اس میں نعمتوں سے دنیا کو انسان کے لیے نعمتوں سے بھر دیا، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کو ہم گن نہیں سکتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ظاہری اور باطنی تم پر نعمتیں اپنی تمام کر دی ہیں. دیکھیں، ہم لوگ تو ایسا سوچتے نہیں ہیں لیکن سوچنا چاہیے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میں کون ہوں؟ میں ایک روح ہوں. روح ربانی ہے میرے جسم کے اندر، اور اللہ نے مجھے ایک بہت بڑا رحم کیا ہے. اللہ نے مجھے اپنے لیے چن لیا ہے. لیکن اس بات کو بھی ذرا محسوس کریں نا
تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ملاقات، اپنے تقرب اور اپنے دیدار کے لیے چن لیا ہے۔ ایسا مرتبہ کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا کرم کسی پر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں نا، یہ جو جملہ میں نے کہا ہے، اس کا ہم تصور، جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت ہے، دیکھیں قرآن سے آپ ادھر ادھر نہ جائیں، اصل علم اور حقیقت جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ اللہ، تو میں آپ کو صرف اس یعنی کرم کا، ابھی میں فیس بک دیکھ رہا تھا، اس میں مختلف کلپس ہیں، مختلف اشتہار آتے ہیں، اور وہ جب ہم ٹرولنگ کرتے ہیں تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ 4 کنال کا ایک بنگلہ ہے ایک فارم ہاؤس میں، اس کا انٹرنس اندرونی ویو دکھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا تھا، ٹھیک تھا، ماربل ٹائلیں یہ سب کچھ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رہ جانے والی ہیں۔ میں کتنا عرصہ اس فارم ہاؤس میں رہ لوں گا اگر وہ میرا ہو جائے؟ اور دیکھیں لوگ اپنی زندگیاں اسی دنیا کے خوابوں میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ کی یعنی جو رحم ہے اس کے لیے پھر کوشش نہیں کرتے، بلکہ الٹا ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا لائق بنا لیتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں دنیا کی زندگی کا اگر دھوکہ لگ گیا تو پھر آپ کا حال برا ہوگا، یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یرحم من یشاء، اور بنیادی بات اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائدہ دینے کے لیے بہت بڑا، اللہ تعالیٰ اس کو انعام اور اکرام سے نوازنا چاہتا ہے، وہ اب اس کے فضل سے ہوگا، لیکن اس کے لیے عمل شرط ہے۔ جنت اور ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دے گا، اپنے رحم اور کرم سے دے گا، تو لیکن اس کے لیے عمل جو ہے وہ شرط ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ جزام، ابھی میں نے جو آیت پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عمل۔ اچھا، اب آج جو ہے ہماری حالت جو ہے وہ عمل، یعنی عمل صالح ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ایک تو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، عمل صالح کو ہم نے محدود کر دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن اصل میں یہ بات نہیں ہے جو جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور قرآن میں یہ حقیقت کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے رجوع کر لیا اور یقین کر لیا کہ میری منزل تو اللہ ہے، میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اس پر وہ چل پڑا۔ سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل صالح کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا، دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو اب جو بھی عمل کریں گے تو وہ تو غیر اللہ کے لیے ہوگا۔ آپ کے پھر کسی کام میں للہیت نہیں ہوگی، وہ نفسانیت ہوگی۔ آج ہم نے دین کو اپنی خواہش کے تابع کر لیا ہے، اور ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حکم اور رسول کے اسوہ حسنہ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اس کے اتباع کی۔ اور بات تو ساری یہی ہے، اصل میں جو بات ہے وہ اتباع رسول ہے،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے اور رسول کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اس میں پھر اللہ کا رحم ہم پر نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اگر آپ معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ رحم کرتا ہے یا ہم پہ عذاب دیتا ہے، بس اب چھوڑ دو اپنا معاملہ، اللہ پہ چھوڑ دو اور زندگی اپنی مرضی سے گزارتے رہو۔ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے، اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت اس وقت آپ محسوس کریں گے جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں گے، اپنا مقصود حیات بنا لیں گے۔ اور اگر آپ ظاہر زندگی کے دھوکے میں رہے، اب اللہ کی رضاؤں کو پورا کرنا یا اللہ کے لیے زندگی گزارنا یہ پھر آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ مجھے ایک اور کہتے ہیں نا بعض لوگ کہ بھئی آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، خالص اللہ کے لیے زندگی گزارنا ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ایسا مجھے لوگ کہتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے۔ دیکھیں جس انسان جس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتا وہ کام نہیں کرتا۔ پہلے تو آپ کو ایک ضرورت محسوس کرنی ہوگی، یعنی دنیا کے میں کام کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ گھر میں کھانے پینے کا گروسری وغیرہ سب کچھ رکھی ہوئی ہے اور دوپہر کا ٹائم ہے اور آپ نے کھانا کھا لیا ہے، سب لوگ باہر ایک دعوت کو اڑا کے آئے ہیں، اب دوپہر کے کھانے کی گھر میں آپ کو ضرورت تو نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے تو کھانا نہیں پکے گا۔ یا آپ کی شام کو کہیں پر دعوت ہے، ولیمہ ہے یا جو بھی ہے، تو اب شام کے گھر میں کھانے کے پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ کھانا نہیں پکائیں گے، ورنہ تو روزانہ اہتمام سے کھانا پکتا ہے۔ انسان دیکھیں یہ بنیادی طور پہ انسان صرف وہ کام کرتا ہے جس کی یہ ضرورت محسوس کرتا ہے، اور وہ کام نہیں کرتا جس کی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اس پہ آپ غور کریں، میں اس پہ بات کرتا رہتا بھی ہوں۔ اللہ کے راستے پر چلنا، اللہ کو منزل بنا لینا، زندگی آخرت کے لیے گزارنا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا ہم نے ظاہر کو بنا لیا ہے، حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لینا اپنی اولاد آپ کو کتنی پیاری ہے، مائیں ایک ایک نوالا اپنے بچے کے منہ میں، بعض اوقات باپ بھی اپنی ڈیوٹی بنا لیتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا، کتنا پیار ہوتا ہے آپ کو، کتنی وہ آپ۔ اب یہ یعنی ناجائز نہیں ہے یہ جو کچھ بھی میں نے تذکرہ کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو ٹوٹلی اگنور کر دیا ہے اور سارا رخ جو ہے ہم نے ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ اب آپ اپنی خوشیوں کو دیکھیں تو آپ کی ساری خوشیاں ظاہر میں موجود ہیں۔ بیٹا ہو گیا، شادی ہوئی، بیٹا ہو گیا، خوشیاں منا رہے ہیں، دوسری بیٹی ہوئی، خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کرائے کے گھر میں اپنا گھر لے لیا، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ بیٹے نے فرسٹ ڈویژن لے لی امتحان میں، آپ نے پھر لڈو منگوا لیے، یہ شیرینی تقسیم ہو رہی ہے۔ اور آپ نے کاروبار شروع کر لیا، پھر شیرینی تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ شادی ہو رہی ہے، ڈول ڈمک کے ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے شادی کے موقع پہ۔ آپ کو پتہ ہے سادگی تو رہی نہیں ہے نا، اصل میں جو دین کا طریقہ ہے وہ تو ہمارا ہے نہیں۔
اور کتنے لوازمات اور کتنی ہم نے، آپ دیکھ لیں یہ تو میں آپ کو جو بات بنیادی کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انسان جو کام وہ کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے. اب دنیا ہماری ضرورت ہے، اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے. دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم نے پیسے کمانے ہیں، پیسے بنانے ہیں تاکہ ہمارا گھر کا خرچ چلے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. بچوں کو تعلیم دینا، ظاہری تعلیم دینا، ان کو کچھ پروفیشن کی طرف لانا، یہ سب ٹھیک ہے. لیکن ہمارا، دیکھیں میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ترک دنیا کی تعلیم بالکل نہیں دے رہا، اور نہ یہ اسلام میں جائز ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے دل میں جگہ دے دی ہے اور اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے. یہ ہمیں محبوب ہو گئی ہے دنیا، اور حاصل دنیا یہ ہمیں محبوب ہے. اب اللہ کی یاد سے ہمارا دل ٹوٹلی خالی ہے، اور دو محبتیں تو یکجا ہو نہیں سکتی. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں بنائے. کہ انسان کے جوف یعنی سینے میں دو دل نہیں ہیں. وہ بچپن میں ہم ایک شعر سنتے آتے تھے کہ روشنی چاند سے ہوتی ہے ہزاروں سے، ستاروں سے نہیں، اور محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. تو خیر مطلب یہ شعر تو ایسے میں نے پڑھ دیا. تو محبت تو دیکھیں دل میں دو محبتیں نہیں سما سکتی. وہ ایک فارسی کا شعر بھی کبھی کبھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنوں، کہ تم خدا کے بھی طالب ہو اور دنیا بھی چاہتے ہو. ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، تم خدا کی بھی محبت کے دعوے دار ہو اور ذلیل دنیا بھی تم چاہتے ہو. این خیالست و محالست و جنوں، اگر یہ تم چاہتے ہو تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محال ہے، ناممکن ہے. اور بات تو ایک ہی ہے سامنے کرام. دیکھیں ایک میں مثال اور بھی کبھی کبھی آپ کو دیا کرتا ہوں کہ محبت، اگر آپ یعنی محبت میں آپ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے. ایک لڑکی جا رہی تھی راستے میں، ایک نوجوان لڑکا جو ہے اس کے پیچھے ہو گیا، اس کا پیچھا کرنے لگا. لڑکی نے محسوس کیا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، تو لڑکی نے مڑ کے پوچھا اس نوجوان سے کہ کیا بات ہے بھیا، کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کہتا ہے بس تم نے تو میرا دل لوٹ لیا، اور بس میں تمہیں دل دے چکا اور دل ہار چکا تم پہ. کیا آنکھیں ہیں، کیا رنگت ہے، کیا قد ہے، اور بس تمہارے بغیر میں اب زندگی نہیں گزار سکتا. مشکل، بہت ناممکن ہے. تو لڑکی ذرا سمجھدار تھی، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. دیکھو لڑکی نے کہا وہ لڑکے سے کہ دیکھو میرے پیچھے میری چھوٹی بہن آ رہی ہے، میری بہن آ رہی ہے میرے پیچھے، وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. تو لڑکے نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو لڑکی نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا. ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا دل لے گئی ہوں، اب تم پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہو، تم جھوٹے ہو. بہرحال یہ سمجھنے کے لیے وہ ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اللہ کا آپ نے انتخاب کر لیا ہے، بس بات ختم. اللہ بس، باقی ہوس. ہم نے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے،
اب دنیا کافی ہے ہمارے خیال میں. دیکھیں آپ اپنے خیالوں کا تجزیہ کریں اور اپنے ذہن کو پڑھیں. آپ ہمارے خیال میں ہمارے لیے بس دنیا کافی ہے. حاصل دنیا ہمیں محبوب ہے اس بات سے جو کہ موت کے بعد ہمیں کہا جا رہا ہے ہیہات لم توعدون. یہ کافروں کے الفاظ ہیں، قرآن میں نقل کیے. ایعدکم انما اذا متم کنتم ترابا انکم تبعثون ہیہات لم توعدون. اور کما قال ایسی آیت ہے قرآن میں، کیا تم سے یہ پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں یہ جنت وغیرہ کے وعدے؟ یہ تو بڑی دور بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. ہیہات لمت. آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن تمام کافرانہ تصور ہمارے ذہن میں، کافرانہ، مشرکانہ اور منافقانہ، یہ ساری روشیں ہمارے اندر اور ہمارے ذہن میں موجود ہیں اور ہمارے اعمال سے وہ ظاہر ہو رہی ہیں. ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ مومنانہ کردار نہیں ہے. ہم غیر اللہ کے لیے جی رہے ہیں. ہم پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، غضب ہوگا. یہ دیکھیں رحم اور غضب، یہ تو اعمال کی بدولت ہم اپنے آپ کو مستحق بنا لیتے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک عظیم الشان مرتبہ دینے کے لیے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں. تو لعلکم ترحمون کے الفاظ ہیں. اب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رحم کے بارے میں لکھ دیا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کا قانون ہے رحم کا اور غضب کا. جو مخلص ہیں ان پر اللہ کا رحم ہوگا، ان کے لیے خاص ہے اللہ کی رحمت. دیکھیں ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاص ہے. اس کا رحمت عامہ کا تو میں تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن خاص رحمت، جو ایسی رحمت جو جس کی بنا انسان جنت میں داخل ہو جائے. تو اب میں اس مضمون کو سمیٹ رہا ہوں سامعین کرام. ہم لوگ، اگر انسان اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا، اللہ کے لیے زندگی گزارے گا، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق، یہ گارنٹی ہے کہ اس پہ اللہ کا رحم ہوگا. اللہ نے لکھ دیا قرآن میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. لیکن اگر دنیا اور حاصل دنیا کو آپ اپنی منزل بنا لیتے ہیں، اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں اور زندگی دنیا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، دیکھیں یہ تو عام بات ہے. اس میں تو یہ تو ہمارا عمل ہمارے یقین کا اظہار کر رہا ہے. ہم اپنے عمل سے اپنے یقین کا اعلان کر رہے ہیں. ہم زندگی دنیا کے لیے اور حاصل دنیا کے لیے خاص کر چکے ہیں. ہماری سوچوں میں دنیا، ہماری پریشانیاں دنیا کی، ہماری خوشیاں دنیا سے تعلق. بات ختم ہو گئی آپ کی. آپ پر اللہ کا رحم نہیں ہوگا. آپ کیوں؟ کہ آپ نے تو دل سے اللہ کی یاد کو بھلا دیا. کافروں کی یہ علامت ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع، کہ کافروں کے دل جو ہیں، یعنی منکرین حق کے دل جو ہیں، میری یاد سے پردے میں ہیں. میری یاد سے تو وہ غافل ہیں اور سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. اب یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، قرآن سنا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں. ہو سکتا ہے اپنے کوئی کلپ اس وقت دیکھ رہے ہو، آپ دیکھ لیں اس پہ ویورز کتنے ہیں. سنگل ڈیجٹ ہوگا. بعض اوقات آپ پائیں گے نو ویوز، 1 سال ہو گیا اپلوڈ کیے ہوئے، نو ویوز کا آئیں گے. بعض اوقات 6، بعض اوقات 12، بعض اوقات 23. سنگل یا ڈبل ڈیجٹ عام طور پہ. تو یہ ان موضوعات میں ہماری دلچسپی ہے نہیں. اب گزشتہ جو سبق تھا اس کا موضوع کیا تھا؟ کیا ہم آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ پھر اس سے پہلے جو سبق تھا
اس کا موضوع کیا تھا؟ کیا ہم اپنے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اب یہ موضوعات ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ رسول، آخرت، ہماری تو اس میں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اگنور کر دیتے ہیں یہ موضوعات۔ ورنہ آپ دیکھ لیں تو عام طور پہ یہ آخری دن ہے 2021 کا، کل سے انشاءاللہ 2023 کا آغاز ہوگا اور میری عمر کا 66واں سال شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عام ہمارا یہ ہے، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون۔ جانا کہاں ہے؟ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، جانا واپس اللہ کے پاس ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، وہ رسمی طور پہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ یہاں بھی ہے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ اور دیکھیں، یہ ایک بہت اہمیت کی بات ہے۔ یہاں سورہ عنکبوت میں ہم نے آغاز میں پڑھا تھا، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے نا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آیت نمبر 5۔ تو پھر ہم نے پڑھا آیت نمبر 8 میں اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے۔ اور یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں ہماری۔ دیکھیں، اللہ مومنوں کی اللہ سے ملاقات ڈن ہے۔ جس پر رحم ہوگا، اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے گا، اس کے سامنے سے پردے ہٹا لیے جائیں گے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق کر لیا دنیا میں اپنے اعمال اور عقیدے کی وجہ سے، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ قیامت کا دن تو دیدار اور ملاقات کا دن ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یہ لوگ جو ہیں اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ مسئلہ جو ہے کافی ٹیڑھا ہے۔ ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، ہم سب لوگ اللہ کو ناراض کرنے کی بھرپور کوشش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، لیکن ابھی آپ کی موت نہیں آئی ہے، آپ کی سانس چل رہی ہے، ابھی موت کے آثار بھی نہیں ہیں۔ اب توبہ کا وقت ہے، اب رجوع الی اللہ کا وقت ہے، باز آنے کا وقت ہے۔ تو امید یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں گے، کیونکہ جانا ہمیں اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک آخر میں وہ مولانا روم کا ایک شعر، یہ کلن الینا راجعون پہ بات کر رہا ہوں، کہ مومن ذنور جمالی میں رسد، کافر ذنور جلالی میں رسد، دونوں سب لوگ جائیں گے، لیکن جو یہاں مومن اور مومنانہ کردار ہیں وہ اللہ کے جمال کا سامنا کریں گے۔ وہ سلام قولا من رب الرحیم۔ اور مجرم جو ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو کافر اللہ کے جلال کا سامنا کریں گے، اللہ کے غصے کا، اللہ کے غضب کا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ ان سے کہے مجھ سے بات مت کرو، اس میں پڑے رہو جہنم۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے اوپر رحم کریں اور نیت بدلیں، زندگی گزارنے کی نیت بدلیں، اللہ کو نیت بنا لیں، رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، آپ پر اللہ کا رحم ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.